سے ایکشن شروع ہو جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ہمیں کڑیاں ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئی. کیا وہ ابھی ماضی میں جو خبر آئی کہ وہ رہائی چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا کوئی رہائی وائی نہیں چاہتے. ہے یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے. اور آئی تھنک یہ جو وارننگز آ رہی ہے نا واڈا صاحب کی طرف سے، اور اب تو ڈائریکٹ بھی آ گئی ہے کہ تو اسی دیکھ لواں گے. اچھا پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ آہستہ آہستہ ریلیز کر رہے ہیں لوگوں کو. یاد ہے ایک لاٹ کو پہلے انہوں نے کیا تھا. جی علی امین گنڈاپور صاحب بھی ایسی ایکشنز لیتے دکھائی دیتے. سو اب یہ مطلب ہے کہ اب جو لوگ اوپنلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، آئی تھنک سب کے اوپر ہی اب جسے کہتے ہیں نا سختی ہوگی. سب کو محتاط ہونا پڑے گا. سب کو ہونا پڑے گا. اینڈ وہ صحیح ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ خوف، ایلیمنٹ آف فیئر will be very predominant. یہ کل آپ نے کہا. ہاں ان اے وے سجیسٹ کیا. جیسے صاحب میرا یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسے کہ فیصل واوڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر سے ایکشن شروع ہو جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ اس کی ہمیں کڑیاں ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اختیار ولی صاحب جو نون لیگ کے رہنما، ان کا کہنا ہے کہ اب عمران خان اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. جو پہلے سچویشن ہم نے دیکھی تھی کہ دستبرداری کے لیے ایک پریس کانفرنس کرنی پڑتی تھی ستھرے ہونے کے لیے، کیا وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا؟ اور وہ بیرسٹر گوہر جو ہمیں معتدل رہنما دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی علی امین گنڈاپور صاحب کی طرح کنارہ کش ہوتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ بالکل ہوتے دے رہے ہیں. مجھے نظر آ رہا ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو یہ جو ریزنیبل رسپانسبل لیڈرز ہیں ان کے، لائک یہ ہو گئے 3-4 اور ایسے لوگ ہیں، ان کو تو کنارہ کشی ہو رہی ہے ان کی. گنڈاپور صاحب جی خاموش سے شروع ہو کر وہ باتیں بہت کرتے تھے، مگر ایکچولی ریزنیبل تھا جب باتیں نیگوسیشن میں آتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ راجہ صاحب از اے لائر. ان کی جو ٹریننگ ہے وہ بڑی لیگلسٹک قسم کی ٹریننگ ہے. ان کے لیے پولیٹیکل ہارڈ لائن لینا وہ لیتے تو ہیں ہمیشہ، بٹ ان کا ایک موقف ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل لا. تو اس کی مگر یہ بات تو ادھر سے باہر نکل گئی ہے. جی اب خان صاحب بھی اس کے آؤٹ سائڈ اور دوسری طرف بھی آؤٹ سائڈ. مگر میں تو اس لیے میں یہ دیکھوں گا کہ یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے جو اس کو داد دی ہے عمران خان صاحب نے، اور سلمان راجہ صاحب کو کمیٹی کا بنا دیا ہے کہ جو 40 کی یا 30 کی کمیٹی تھی اس کو ختم کر کے 8-10 لوگ لیں اور ہارڈ لائن لیں. اب میں دیکھوں گا کہ سلمان راجہ صاحب جیسے لوگ یہ اب کہاں کھڑے ہوں گے، یہ کیسے ہارڈ لائن لیں گے، کس قسم کی. ان کے ٹویٹ کہہ رہا ہے کہ مضطرب رد عمل سیاسی حکمت عملی نہیں ہے. مضطرب رد عمل وہ بھی نہیں دیں گے. ان اے وے ہی از سیئنگ سو لیٹس سی گوئنگ فارورڈ کہ یہ کیا ہوگا. آئی تھنک اس میں کچھ تھوڑی سی کانٹرڈکشنز ہیں ان سب چیزوں میں، بیکاز جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ تو علیمہ خان ہے، ادھر سے وہ سہیل آفریدی صاحب، ان کو کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں. ہاں اچھا، ان کو کہا گیا فرنٹ فٹ پہ کھیلیں، اور بہنیں بھی فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہیں. تو کیا راجہ صاحب بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، یا وہ بیرسٹر کی طرح تھوڑی سی سینٹرل قسم کی پوزیشن لیں گے، ریزنیبل لیں گے، لیگل لیں گے اینڈ آل، بیکاز ہی از ناٹ گیون ٹو ابیوز، ہی از ناٹ گیون ٹو جس قسم کی باقی لوگ باتیں کرتے ہیں وہ راجہ نہیں کرے گا. سو اٹس ناؤ اے ڈو اور ڈائی میچ. راجہ صاحب ول ٹاک ان لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اینڈ ڈپلومیٹک. وہ ضرور بولتے وہ بڑے پاور کے ساتھ ہیں، مگر وہ چن کے اپنے لفظ لیتے ہیں. ان کی اردو بہت اچھی ہے، وہ بڑے چن کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ یہ جائے گی کہاں بات. مگر ایک چیز از ویری کلیئر کہ ریاست کی طرف سے ہارڈ لائن بہت آئے گی، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ریاست کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی تھوڑی سی کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ آپ چپ کیوں ہیں، آپ مزے لے رہے ہیں. آپ مزے لے رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ واڈا کہہ رہا ہے. فیصل واوڈا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اب اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں مطلب ہے کہ آپ بھی تو بولے، آپ بھی تو ہمارے حصہ دار ہیں، تو آپ کو بھی اتنی تکلیف ہے عمران خان سے جتنی ہمیں ہے، تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ آپ بھی تو بولیں. اب وہ آپ بھی تو بولے، اس میں نے دیکھا ہے کہ مریم بی بی کی طرف سے ہلکا سا کوئی بیان آ گیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا، خواجہ صاحب کی طرف سے بھی آیا، عطا صاحب کی طرف سے. ہاں مگر وہ میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بولنا چاہیے. وہ تو نہیں بولیں گے، میرا اپنا خیال ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو ہیں گورنمنٹ کو، شہباز کو بولنا چاہیے اور لوگوں کو بولنا چاہیے.
میاں صاحب اس قسم کی جھڑپیں جو ہے نا وہ ہی ڈزنٹ کم انٹو اٹ. وہ از اے بگ اسٹیٹسمین لائک آدمی ہے, وہ نہیں یہ گالی گلوچ میں آئیں گے وہ. بٹ کیا وہ ابھی ماضی میں جو خبر آئی کہ وہ رہائی چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, کوئی رہائی وائی نہیں چاہتے. میرا خیال ہے پی ٹی نون لیگ تو یہی چاہتی ہے کہ انہوں اندر ہی رکھو تسی, جتنی دیر تک اسی نہیں تیار ہوتے. اور یہ تو میرا تو یہ موقع بھی ان کا کوشش ہے کہ 3-4 سال میں اپنی پوزیشن بہتر کریں گے. خان کی پوزیشن خراب ہوگی, معیشت بہتر ہو جائے گی تو شاید وی ہیو اے فائٹنگ چانس, مگر ابھی تو ایسی سچویشن نہیں ہے. تو کیا یہ جو چپکلش ہے یہ نون لیگ کو سوٹ کرتی ہے, جو اس طرح سے دے آر ناٹ ٹیکنگ ہم ہیڈ آن جس طرح سے؟ نہیں, دے آر ٹیکنگ ہم ہیڈ آن. وہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ جس حد تک پولیٹیشینز بات کر سکتے ہیں, ابھی پارلیمنٹ کے اندر باتیں ہوں گی. آئی تھنک پارلیمنٹ کے اندر یہ ساری جو خان صاحب نے جس قسم کی باتیں کی ہیں وہاں یہ کھڑے ہو کے گرجیں گے, اور میرا خیال ہے وہی صحیح پلیٹ فارم ہے. یہ بیان بازی کرنا جو ہے آئی تھنک از ناٹ دا رائٹ پلیٹ فارم. یہ وہ ٹھیک ہے جتنا عطا نے کر لیا یا کوئی اور کرے گا دیٹس اوکے, بٹ بیسکلی پارلیمنٹ کے اندر بیک بینچرز شوڈ اسٹینڈ اپ. اور اگر کسی نے کوئی بڑی سخت زبان کرنی ہے تو بیک بینچرز شوڈ اسٹینڈ اپ. وہاں 8-10 سالڈ اسپیچز ہونی چاہیے, اور کم از کم لیٹس ہیئر ادر پیپل. ضروری تو نہیں ہر دفعہ خواجہ آصف بھی کھڑے ہو کے گرجیں. اور بھی لوگ ہیں وہاں. پیپلز پارٹی چپ ہے بالکل ایسے سام کاٹ گئے. پیپلز پارٹی بول رہے ہیں نا, بیکاز پیپلز پارٹی بھی تو حصہ دار ہے اس چیز کا. بلاول میں بھی میں نے سنا ہلکی جی بلاول بھی تنقید کریں. شرجیل میمن صاحب بہت گرجے برسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم نے تو کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی, اینٹی اسٹیٹ اور اداروں کے خلاف ہم نے کبھی بات نہیں کی, ہم نے حالانکہ نقصان بھی اٹھایا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں, پیپلز پارٹی نے جتنا نقصان پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے وہ کسی پارٹی نے نہیں. اور کسی پیپلز پارٹی کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں, اس قسم کی ذاتی باتیں. اسی لیے تو اٹس اسٹل اے لبرل پارٹی. اور ابھی بھی باقی باتیں اور اپنی جگہ پہ جو پہ ان کے اوپر الزام لگتے ہیں, بٹ اسٹل وہ اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتے کبھی بھی. نون لیگ کی طرف سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ کر جاتے ہیں, باقی جو ہے پیپلز پارٹی بڑے دے ڈونٹ ڈو دس. تو اب سیٹھی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم نے باقاعدہ رسپانس ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ دیکھا. بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی ہم نے ایک رسپانس دیکھ لیا, لیکن سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا گیا. پریس کے بعد یہ کہا گیا کہ جلسے میں جواب دیا جائے گا. سورسز کوٹ کر رہے ہیں. کیا کارڈز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس جن کا اعلان کل ہو سکتا ہے؟ کیا کارڈ ہے ان کے بیچاروں کے پاس؟ اسمبلیوں سے استعفے چھوڑ دیں, سیٹ اپ, میرا نہیں خیال, تحریک کا اعلان کر دیں. دیکھیے ابھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لیا, یہ جو بائی الیکشنز ہوئے. جی, بائیکاٹ کیوں کیا آپ نے؟ 2 جگہ پر لڑا اور باقی جگہ پر. پارلیمنٹ کو چھوڑنے کا تو فائدہ کوئی نہیں. ایک ہی تو فورم ہے جہاں وہ کھڑے ہو کے جب بات کرتے ہیں تو کچھ تھوڑی بہت ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, اس کی اہمیت بھی بنتی ہے. تو اگر پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں گے تو پھر اور پلیٹ فارم اپنے ہاتھ سے گوائیں گے. تو یہ تو میرا خیال ہے دیٹ وڈ بی اے بیڈ اسٹریٹجی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جلسے وغیرہ کریں گے اور وہاں یہ دھندنائیں گے. وہ پہلے بھی کرتے رہے. میں جو دیکھ رہا تھا کہ افریدی صاحب تھوڑا سا ماڈریشن ہو رہی ہے ان کی زبان میں بھی اور ان کے رویے میں بھی. آپ کا بھی یہی امپریشن ہے؟ ایگزیکٹلی. عطا طارر صاحب اس کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیہیو کیا NFC کے موقع پر بھی اور ٹون بھی ان کی بہتر ہے, تو یہ خوش آئند ہے. انہوں نے کہا یہ فارچونیٹ ہے کہ وہ پہلے جیسا بیہیو نہیں کر رہے. سو اٹس اے گڈ سائن. اٹس اے گڈ سائن. آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ جلسہ جو ہے, بٹ اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر لانگ مارچ اور اس قسم کی ایجیٹیشن کرنی ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ہو جائے اسٹیٹ کے ساتھ, پھر وہ خان صاحب اگر میرا خیال اگر خان صاحب ان کو کہیں گے بھی تو یہ کر نہیں پائیں گے, یہ لوگ نہیں نکال پائیں گے. اور آئی تھنک یہ جو وارننگز آ رہی ہے نا وارڈا صاحب کی طرف سے, اور اب تو ڈائریکٹ بھی آ گئی ہے کہ تانوں اسی دیکھ لواں گے, یہی ہے نا پیغام. تو وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ اگر خان صاحب ان کو کہیں گے بھی کریں اور یہ کوشش بھی کریں گے کہ کوئی کرے اس قسم کی چیز, تو عوام نہیں نکلے گی ان کے ساتھ. 5-10 ہزار بندہ تو کوئی بات نہیں ہے, مگر دے ڈونٹ میٹر. اب فیصل وابڈا صاحب سیاسی لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے دباؤ یا کرٹیسزم آ رہا ہے اس کا مل کر مقابلہ کریں. آپ کو لگتا ہے ادھر دباؤ آئے گا کہ اب آپ جواب دیں؟ وہ آئے گا, بالکل آئے گا. ابھی اب پرائم منسٹر صاحب, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ شاید پارلیمنٹ میں آئے. اوکے, یہ پارلیمنٹ میں شاید آئے, اور اگر آئے گا تو وہ سیکنڈ لیول لیڈرز کی طرف سے آئے گا فرام نون لیگ. PTI پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ بلاول نے کہا اس سے آگے نہیں جائیں گے وہ.